بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر حصہ سوم کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو اسماء مشتقات کی بحث میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے اسم التفضیل کو اور اس کے ساتھ اسم اعلیٰ کو۔ ٹھیک ہے جی، لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا اسم مبالغہ کو اور اس کے ساتھ صفت مشبہ کو۔ ٹھیک، صفت مشبہ کے صیغے کوئی 20 سے زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اس کے معروف صیغے تھے وہ ہم نے دیکھ لیے تھے۔ اسی طرح سے اس میں مبالغہ کی بھی ہم نے کچھ صیغے جو ہے وہ دیکھے تھے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اسم تفضیل کو۔ ٹھیک، اسم تفضیل جو ہے اس کا جو وزن ہے وہ ہے افعل۔ اگر ہم اس کی گردان بنائیں اسم تفضیل کی، تو کیسے بنے گی؟ رفع، نصب، جر۔ ٹھیک ہے جی، افعل، افعل اور افعل۔ اس میں تفضیل تو سمجھتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، کمپیریٹیو ڈگری، سپرلیٹیو ڈگری۔ مبالغہ میں اور تفضیل میں فرق پتہ ہے؟ مبالغہ میں اور تفضیل میں کیا فرق ہوتا ہے جی؟ تفضیل میں، اس میں تفضیل کے اندر کمپیریزن ہوتا ہے، مبالغہ میں کمپیریزن نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ زید بہت اچھا لڑکا ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا جملہ ہے زید حامد سے اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا جملہ ہے زید سب سے اچھا ہے۔ جی بتائیں جی، پہلا جملہ تفضیل ہے یا مبالغہ ہے؟ پہلا مبالغہ ہے اور دوسرا یہ مبالغہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اور تیسرا جملہ کیا ہے؟ یہ بھی تفضیل ہے۔ ہاں، اس کو تفضیل کا مطلب ہوتا ہے فضیلت دینا۔ فضل یفضل، تفضیل کون سا باب ہوا؟ باب تفعیل، ایک کو دوسرے پہ فضیلت دینا۔ تو کمپیریزن کے ذریعے دیں گے نا۔ ایک ہے تفضیل بعض اور ایک ہے تفضیل کل۔ تفضیل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ کتنی؟ دو۔ اس میں تفضیل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تفضیل بعض اور ایک ہے تفضیل کل۔ تفضیل بعض کہتے ہیں کمپیریٹیو ڈگری کو، ایک کو دوسرے پہ فضیلت دینا، بعض کو بعض پہ فضیلت دینا۔ اور کل کیا ہوتی ہے؟ سپرلیٹیو ڈگری، ایک کو آپ سب پر فضیلت دیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو تفضیل ہے یہ من کے ساتھ آتی ہے۔ من، یہ تفضیل کس طرح سے آتی ہے؟ من کے ساتھ۔ یہ جو کل والی ہے یہ دو طریقوں سے آتی ہے، یا تو معرف باللام کے ساتھ، ابھی اس کو بس یاد کر لیں، پھر اس کی مثالیں بعد میں پڑھتے ہیں گردان کے بعد، یا پھر اضافت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مبالغہ اور تفضیل کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ باقی آگے سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر۔ جمع مذکر کیا آ جائے گا؟ افعلون اور افعلین، افعلین۔ یہ تو جمع مذکر سالم ہے۔ کیا ہے جمع مذکر؟ اگر جمع مذکر مکسر ہو، ٹھیک ہے، یہ سالم ہے، سین لکھ دیتے ہیں اس کے ساتھ۔ ایک جمع مذکر اس کی کیا آتی ہے؟ مکسر، میم لکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کس وزن پہ آتی ہے؟ افاعل، 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 افاعل۔ ٹھیک، مؤنث کیا ہے اس کی؟ فولا، 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 فولا۔ اچھا، صفت مشبہ میں کیا تھا؟ فعلا تھا، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ وہاں پہ ہم نے ایک پڑھی تھی مؤنث
ٹھیک ہے. فعلان کی مؤنث کیا آتی ہے؟ فعلا. یہ کیا ہے؟ فولا. تثنیہ مؤنث کیا ہے؟ فولیان، فولین اور فولین. ٹھیک ہے. جمع مؤنث سالم کیا آئے گا؟ فولیاتن، فولیاتن اور فولیاتن. جمع مؤنث مکسر اس کی بھی آتی ہے. یہ آتی ہے فعلن، فعلن. ٹھیک ہے. الوان و عیوب میں کیا تھا؟ فعلن. وہاں جمع کیا تھی؟ فعلن. یہ کیا ہے؟ فعلن. یہ اوزان یاد رکھنے. فعلن. اگر کاف بارا مادہ ہو، مادہ کیا ہے؟ روٹ ورڈ کاف را، کیا گردان بنے گی؟ اکبرو، اکبرا، اکبرا، اکبران، اکبرین، اکبرین، اکبرون، اکبرین، اکبرین، اکابر. اکبر کی جمع کیا آتی ہے؟ اکابر. ٹھیک ہے نا، اردو میں استعمال ہوتی ہے نا. یہ اس میں تفضیل کیا ہے؟ یہ اس میں تفضیل ہے. اکبر، اکابرہ، اکابرہ غیر منصرف. ٹھیک ہے. مؤنث کبرا کیا بنے گی؟ کبرا، کبرا، کبرا. کبریان دو کبریں، کبریائن، کبریائن، کبریاتن، کبریاتن، کبریاتن. ٹھیک ہے. فعلن، 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 فعلن. کوبارن، کوبارن، کوبارن. جی فعلیات، کبریات. ٹھیک ہے. اعظم سے کیا بنے گا؟ اعظم، 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 اعظمان، اعظمین، اعظمین، اعظمون، اعظمین، اعظمین. یہ کیا بنے گا؟ اعاظم، اعاظم. ٹھیک ہے. یہ کیا بنے گا؟ عظما، عظما. وہ نام نہیں ہوتا لڑکیوں کا عظما. کس کا؟ تو یہی تو پڑھ رہے ہیں، اسی سے تو لیکچر سٹارٹ کیا ہے. یہ افعل التفضیل ہے، اس میں تفضیل ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا، کیا مادہ اس کا؟ یہ بنا اعظم. اعظم کا مطلب کیا ہے؟ بڑا نہیں. نہیں، اس میں تفضیل کا معنی لے کے آئے نا. یا تفضیل بعض ہوگی یا تفضیل کل ہوگی. تفضیل کل ہوگی تو سب سے بڑا محدث اعظم، سب سے بڑا محدث. ٹھیک ہے. امام اعظم، سب سے بڑا امام. اس میں تفضیل لے کے آئے. عظما سب سے بڑی، بڑی نہیں سب سے بڑی. یا کمپیریٹیو ڈگری میں لے آئیں یا سپرلیٹیو ڈگری میں لے آئیں. ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہوگی بات؟ آگے چلیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تفضیل جو ہے بعض اوقات کمپیریٹیو ڈگری میں مراد ہوتا ہے، یعنی دو بندوں کا کمپیریزن کر رہے ہیں یا کچھ لوگوں کا کچھ کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں. اور بعض اوقات یہ سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے، کل کے ساتھ آپ اس کا کمپیریزن کرتے ہو، یہ کل سے اس کو بہتر قرار دے رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات اس کو بعض سے بہتر قرار دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر بعض سے بہتر قرار دیں تو اس کے لیے جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ من استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی مثال جیسے زید احسن من حامد، زید حامد سے
اچھا ہے، خوبصورت ہے، اجمل من زید، احسن من زید، حسین ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں زید حامد، احسن من، اس میں تفضیل کے ساتھ کیا آیا؟ من. جب دو کا کمپیریزن ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں تفضیل کے ساتھ من آئے گا، ٹھیک ہے. میں زید سے بڑا ہوں، اس کی عربی بنائیں. میں کی عربی کیا ہے؟ انا. انا انا اکبر، ہاں من زید، یہی تو بتا رہا ہوں من کے ساتھ آنا. میں تجھ سے بڑا عالم ہوں، پھڑ مارنی ہو نا، تو پھڑ مارنا کہتے ہیں. میں تجھ سے بڑا عالم ہوں. انا ہاں او بھائی، عالم کا مادہ لیں. عالم کا مادہ کیا ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ او بھائی مادہ عین لام میم. اس کو آپ کس وزن پہ لے کے آئیں؟ کس وزن پہ لے کے آئیں گے؟ افعل و تفضیل کے وزن پہ. کس وزن پہ؟ افعل. جی کیا ہو جائے گا؟ انا اعلم، انا اعلم، تجھ سے. ہاں من تو آ گیا. انتا کیا چلا جائے گا من کی وجہ سے؟ اور من کیا حروف جارہ میں سے ہے نا، تو من کی وجہ سے انتا جر میں چلا جائے گا. انتا کی جر کیا ہے؟ وہ انتی تو مؤنث کے لیے ہے. من کا، انتا کا یہ ہو جائے گا. انا اعلم، میں تجھ سے بڑا عالم ہوں، ٹھیک ہے. اس میں تفضیل کے صیغے میں آ گیا نا، یہی تو بتا رہے ہیں، اس میں تفضیل کے صیغے میں معنی آ گیا. عالم، بڑا عالم. عالموں کا مطلب عالم نہیں ہوتا، پھر تو ہم عالم ہی لکھتے. عالم کا مطلب عالم ہوتا ہے، عالم کا مطلب بڑا عالم. سب سے بڑا، اور دو میں بھی بڑا. ہاں کمپیریزن ہی ہوگا، ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ ہم اس کو الف لام کے ساتھ اس کی تفضیل لے کے آئیں، تفضیل کل، ٹھیک ہے. سب سے اچھا استاذ، سب سے اچھا استاذ. استاذ کی عربی کیا ہوگی؟ المعلم. المعلم الاحسن، المعلم اس کو موصوف صفت بنا دیں. موصوف صفت بنا کے اس میں تفضیل کو کیا کریں؟ اس کی صفت بنا دیں الف لام کے ساتھ. المعلم الاحسن، کلیئر. سب سے افضل آدمی، الرجل الافضل، الرجل الافضل. الف لام کے ساتھ سپرلیٹو ڈگری میں لے آئیں گے. سب سے افضل آدمی. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اضافت کے ساتھ. اسی کو اگر اضافت کے ساتھ لے کے آنا ہو تو المعلم احسن الناس، احسن الناس، اس کو مضاف بنا دیں گے. افعل و تفضیل کو کیا کر دیں گے؟ مضاف بنا دیں گے. جس کے اوپر فضیلت دے رہے ہیں اس کو مضاف الیہ بنا دیں گے. استاد احسن الناس، لوگوں میں سب سے اچھا. استاد لوگوں میں سب سے اچھا ہے. جملہ اسمی ہو گیا نا، یہ مبتدا اور یہ خبر، ٹھیک ہے.
جس بھی فضیلت دینی ہے اس کو مضاف الیہ بنا دیں، ٹھیک ہے. المعلم احسن الرجال، مردوں میں سب سے اچھا، جس پہ فضیلت دینی ہو. کیا وہ تو مطلق فضیلت ہو جائے گی نا، سب کے اوپر ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے. دو لفظ ایسے ہیں کہ جو تفضیل کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں لیکن وہ افعالوں کے وزن پہ نہیں ہے. ایک خیرن اور ایک شرن. خیر کا مطلب زیادہ بہتر یا سپرلیٹو ڈگری کی. خیر الناس، لوگوں میں سب سے اچھا، سب سے بہتر. شر الناس، لوگوں میں سب سے بدترین. یہ اب افعالوں کے وزن پہ نہیں ہے، کبھی کبھی آ جاتے ہیں، بہت کم، یعنی اخیرو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی آ جاتا ہے لیکن بہت کم. اصل میں یہ اصل وزن اس کا یہی ہے، احیرو، لیکن اصلاً استعمال کیا ہوتا ہے؟ خیر. خیر الناس، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش. اولئک ہم شر البریہ. ٹھیک ہے. خیر البریہ، بریہ مخلوق کو کہتے ہیں نا. خیر البریہ مخلوق میں سب سے بہتر، شر البریہ مخلوق میں سب سے بدترین. ٹھیک ہے، سورہ بینہ میں کہا نا. تو خیر اور شر جو ہیں یہ ہاں، لیکن ہیں معنی کے اعتبار سے یہ کیا ہیں؟ افعال التفضیل. اس میں تفصیل. آخری بات اس میں تفضیل کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ تو ثلاثی مجرد کو ہم نے پڑھا. ثلاثی مزید فی میں، ثلاثی مزید فی میں باب افعال، تفعیل، مفاعلہ، استفعال، انفعال. ٹھیک ہے، وہاں پہ ثلاثی مزید فی کا علیحدہ سے صیغہ نہیں آتا، بلکہ وہاں کیا کرتے ہیں؟ وہاں کبھی اشدو لگا کے، اس میں تفضیل کا معنی پیدا کیا جاتا ہے، کبھی اکثر لگا کے. بس زیادہ تو یہ دو استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتے ہیں. ہیا اشد وطئا واقوى مقیلا. قیام اللیل کے بارے میں کیا کہا؟ ہیا اشد وطئا واقوى مقیلا. ٹھیک ہے. انا اکثر منک مالا واعز نفرا. جیسے اشد، اشد سوادا، اکثر اجتنابا. تو ثلاثی مزید فی میں اشد اور اکثروں کے ذریعے سے، یا اسی طرح سے اصدق، اضعف، اضعف جندا. ٹھیک ہے. اصدق حدیثا، ومن اصدق من اللہ حدیثا. جی کس کی؟ اشد، سواد کہتے ہیں اسود سے، بہت کالا. اکثر اجتناباً، بہت اجتناب کرنے والا، سب سے زیادہ اجتناب کرنے والا. اشد سوادن، سب سے سیاہ، سیاہی میں بہت آگے بڑھا ہوا، کالا سیاہ. ٹھیک ہے. اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں قرآن مجید سے. والفتنۃ اکبر من القتل. کون سا ہے؟ تفضیل بعض ہے، تفضیل کل ہے؟ تفضیل بعض ہے. فتنہ جو ہے اکبر، زیادہ بڑا، زیادہ بڑا گناہ ہے. فتنہ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. فتنے سے مراد لوگوں کا ایمان فتنے میں ڈال دینا، آزمائش میں ڈال دینا. وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. اور ان دونوں کا جو گناہ ہے، اسمہما، ان دونوں کا گناہ. کس کا؟ شراب اور جوا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ زیادہ بڑا ہے، بڑا نہیں، زیادہ بڑا ہے. من نفعہما، ان کے فائدے سے. شراب اور جوئے میں فائدہ بھی ہے نا، اور جوا جیت جائے گا تو فائدہ ہوگا نا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا گناہ کیا ہے؟ نقصان اس کا زیادہ ہے. تو کسی چیز میں فائدے کا مطلب یہ نہیں ہے
جیسے ہمارے یہاں پسند کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ جی ہزاروں لوگوں کا کاروبار جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس فائدے کی نسبت اس کا جو نقصان ہے کہ انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ بہت بڑا ہے۔ تو وَإِسْمُهُمَا، ان دونوں کا گناہ اکبر من نفعہما۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کون اصدق زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، حدیثہ با اعتبار بات کی، اس کو تمیز کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، یہ اس کے ساتھ آتی ہے افعل تفضیل کے ساتھ، تمیز کس کے ساتھ آتی ہے، افعل تفضیل کے ساتھ، اس کو ہم علیحدہ سے بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، آخرت کیا ہے، آخرت کیا ہے، درجات میں سب سے بڑی ہے۔ یہ کون سی ہو گئی، ہاں تفضیل کل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، تفضیل کیا ہے، کون سا باب ہے، ہاں باب تفعیل۔ ہم نے کہا تھا ثلاثی مزید فی سے نہیں آتی، اس میں تفضیل ثلاثی مزید فی سے نہیں آتی، تو کیا کرتے ہیں، یہی صیغے لگا کے، ثلاثی مجرد والا صیغہ لگا کے آگے اس میں تفضیل کا مصدر لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مزید فی سے اس میں تفضیل بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ تفضیل کا صیغہ لے کے آئیں، پہلا سٹیپ، اس میں تفضیل کا صیغہ لے کے آئیں، اور وہ کیا ہے، افعلو، اس کے بعد اس باب کا کیا لے کے آئیں، مصدر لے کے آنا ہے باب کا، جس باب سے آپ افعل و تفضیل بنانا چاہتے ہیں، تفعیل سے، افعال سے، ٹھیک، تو یہ اس کا مصدر ہے، تو یہ کیا ہے، باب تفعیل سے اس میں تفضیل ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کون سی تفضیل ہے، اکبر، تفضیل کل۔ تفضیل کل میں بعض اوقات جو ہے جس کے اوپر فضیلت دی جا رہی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، معذوف، کیا کہتے ہیں اس کو، معذوف کا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹوڈ، سکپ کر دیا۔ اکبر اصل میں کیا تھا، من کل شیء، ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے اکبر من کل شیء، وہ من کل شیء کیا ہے، معذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے، ہر چیز سے بڑا ہے۔ الاعراب اشد کفرا، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، بدو کیا ہیں، اشد کفرا و نفاقا، ٹھیک ہے۔ اس میں تفضیل کے ساتھ مصدر لے آئیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں تفضیل اس کے ساتھ آپ مصدر لے آئیں، اشد کفرا، کفر میں سب سے بڑے ہوئی ہے، نفاق میں سب سے بڑی ہوئی ہے، بدو جو ہیں کفر میں سب سے بڑی ہوئی ہے، نفاق میں سب سے بڑی ہوئی، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ترجمہ بڑا عجیب ہوتا ہے، ہمارے یہاں جو لوگوں نے ترجمے کیے نا، مطلب لوگوں کی سینس سامنے نہیں نہ رکھی گئی۔ تو ایک آدھ ہفتہ پہلے یہ قریب کسی نائی کی دکان پہ نا میں بال کٹوا رہا تھا، وہ سرائکی تھا، سرائکی مطلب بالکل آپ کہیں کہ، اب اس نے ترجمہ لگایا ہوا صبح صبح نا، تو وہ ترجمے میں یہ آیات آ گئیں، تو ترجمہ کرنے والے نے کیا کیا، دیہاتی لوگ جو ہے نا بڑے کافر اور بڑے منافق ہوتے ہیں، ہاں وہ بیچارہ دیہاتی تھا، وہ استغفر اللہ کہنا شروع ہو گیا کہ شاید ہم لوگ منافق اور کافر ہیں۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ مراد دیہاتی تو نہیں تھی نا، وہاں پہ کوئی خاص قسم کے بدو لوگ مراد تھے، ٹھیک ہے۔ وہ بدو جو ہیں وہ چونکہ دین کا ان کے پاس نالج نہیں تھا، علم نہیں تھا، جاہل تھے، گنوار تھے، تو اس لیے وہ کفر میں اور نفاق میں کیا تھے، بڑے ہوئے تھے۔ لیکن پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بدوؤں کی تعریف بھی کی، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ، بدوؤں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ دیہاتی کے لفظ سے نا میں نے دیکھا کہ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ یار یہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، شہری اچھے ہوتے ہیں اور دیہاتی جو ہے وہ منافق ہوتے ہیں۔
ہیں نہیں میں نے نہیں اسے بتایا, میں اسے کیا کہتا ہے ترجمہ غلط ہے, تو وہ پھر مجھے یہ تھا کہ الٹا ہی نہ سمجھ آ جائے اس کو. لیکن یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والے کو احتیاط کرنی چاہیے, کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کرے جس سے اگلا کچھ اور معنی لے لے. ایک آدمی جو بالکل ان پڑھ ہے, جس نے پڑھا ہی نہیں ہوا, فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَعَقْلًا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا, فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ, کون سی ہے؟ تفصیل کل ہے یا بعض ہے؟ تفصیل کل ہے. یہ العذاب الاکبر کیا ترجمہ ہوگا؟ سب سے بڑا عذاب. معرف باللام کر کے آپ تفضیل لے آئے, ٹھیک ہے. اور کبھی آپ کیسے لے کے آتے ہیں؟ اضافت کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس کی بھی مثال ہم نے دیکھ لی نا. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اللہ کو کہا گیا نا جی. تفضیل کل ہے یا بعض ہے؟ کل ہے. یہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا, ارحم الراحمین. راحم رحم کرنے والے, ارحم ارحم الراحم اضافت کے ساتھ. جن کے اوپر ترجیح دینی ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے اس کو مضاف بنا دے, اور جن پہ پریفر کرنا ہے ان کو مضاف الیہ بنا دے. اب ایک چھوٹا سا سبق ہے, پھر ہمارا اس میں مشتق ختم, اور وہ ہے اس میں اعلیٰ. مفعل مفعلتن, ٹھیک ہے جی. دوسرا وزن کیا ہے؟ مفعلتن. تیسرا وزن کیا ہے؟ مفعال. مفعل مفعلتن اور مفعال, ان دونوں کی جمع کیا آتی ہے؟ مفاعل. اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ مفاعیل, ٹھیک ہے. جیسے مغفرن, مفعلن کے وزن پہ کیا بنا؟ مادہ کیا ہے؟ مغفر. غفر یغفر کا مطلب ہے ڈھانپ لینا, تو مغفر کا مطلب کیا ہوگا؟ ڈھانپنے کا آلہ. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ہیلمٹ. مکناستن, ٹھیک ہے جی. مکناستن جھاڑو, مکناستن جھاڑو, صفائی کرنے کا آلہ, ٹھیک ہے. تو جمع کس وزن پہ آتی ہے؟ مفاعل. جیسے مسترن کس کو کہتے ہیں؟ فٹ اسکیل, ماپنے کا آلہ, ٹھیک ہے. مساتر. مفتاح, فتح یفتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھولنا. تو مفتاح کھولنے کا آلہ. جمع کیا آ جائے گی؟ مفاتیح, ٹھیک ہے. مصباح, مصباح کس کو کہتے ہیں؟ چراغ, صبح سے روشنی کرنے کا آلہ. کیا جمع آئے گی؟ مصابیح, ٹھیک ہے. تو ایک بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ ظرف میں کیا ہے؟ اس میں ظرف میں میم پہ کیا ہے؟ زبر, یہی ہے نا. اس میں اعلیٰ میں کیا ہے؟ میم پہ کیا ہے؟ زیر. اسم الفاعل اور اس میں مفعول میں کیا ہے؟ میم پہ پیش ہے, ٹھیک ہے. ایک مصدر بھی ہوتا ہے جس کے شروع میں میم آتا ہے, اس کو مصدر میمی کہتے ہیں. یعنی وہ مصدر جس کے شروع میں میم آئے, وہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے, ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد سے مصدر کے بہت سارے اوزان ہیں, کو 50 کے قریب ہیں. بہرحال ہم اس میں نہیں جا رہے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ تو یہ آپ کا ہو گیا جی اس میں اعلیٰ. تو جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں ظرف اور ظرف میں فرق ہے, اس میں ظرف ہے اور ایک کیا ہے؟ ظرف. اسی طرح ایک اس میں اعلیٰ ہے اور ایک اعلیٰ ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس میں ظرف اور ظرف میں کیا فرق ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا. اس میں ظرف اس کا ایک سیٹ پیٹرن ہے, اس کا ایک کیا ہے؟ وزن ہے. اسم کا مطلب ہے یہ ایک سیٹ پیٹرن پہ آ رہے ہیں, اور وہ وزن کیا ہے؟ مفعلن, مفعلن,
ٹھیک ہے. مفعلتن مدرستن، اسم اعلیٰ اس کا ایک وزن ہے، مفعلن مفعلتن مفاعل مفاعیل، ٹھیک ہے. ظرف کے کوئی وزن نہیں ہے، ووکیبلری ہے. اعلیٰ کیا ہے؟ کوئی وزن نہیں ہے، ووکیبلری ہے. جیسے سکینن کسے کہتے ہیں؟ چھری، ایک آلہ ہے نا. سکین چھری، چھری ایک آلہ ہے، ٹھیک ہے. ظرف جیسے امام آگے، خلفہ پیچھے، تحت نیچے، فوقا اوپر، یہ کیا ہیں؟ یہ سب ظرف ہیں، لیکن یہ وزن پہ تو نہیں آ رہے. مفعلن مفعلن مفعلتن، اس کو ظرف کہتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے آلہ ایسے ہیں جو کہ وزن پہ نہیں آ رہے لیکن اس میں جامد ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آلہ. وہ اس میں آلہ نہیں ہے. تو اسم مراد جو ایک پیٹرن پہ آ رہا ہے. تو اسم کو ہم نے جو ڈسکس کیا ہے، دیکھیں آپ جو بھی کلام کرتے ہیں، ہم جو بول رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے. ہماری زبان سے جو نکل رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ لفظ ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور محمل. موضوع اس لفظ کو کہتے ہیں جو بامعنی ہے، میننگ فل ورڈ جس کی کوئی میننگ ہے. اور محمل میننگ لیس. جیسے آپ کہتے ہیں چائے شائے، شائے کیا ہوتی ہے بھائی؟ ہاں ٹھیک ہے. پانی شانی ہو جائے، شانی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس کو محمل کہتے ہیں. یہ تو موضوع نہیں ہے، اس کو تو نکال دیں. اصل میں یہ ہے میننگ فل ورڈ. یہ پھر دو ہیں، یا یہ مفرد ہوں گے یا پھر کیا ہوں گے؟ مرکب. جو مفرد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کلمہ، اور جو مرکب ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلام. ٹھیک ہے. مفرد کی پھر تین قسمیں ہیں، یہ ابھی ہم اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے. اسم، فعل اور حرف. اسم کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ تین. کیا ہم نے پڑھا ہے؟ تین کون سی قسمیں پڑھی ہیں؟ جامد، مصدر اور مشتق. ٹھیک ہے. مشتق کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں ہم نے؟ اسم الفاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم اعلیٰ. کتنی ہو گئیں؟ 6 7. چلیں 7 پڑھی ہیں ہم نے. کتنی پڑھی ہیں؟ 7. مصدر کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ ثلاثی مجرد، اس میں کتنی ہیں؟ 50 ہیں، ہم نے پڑھی نہیں ہے. ثلاثی مزید فی کی 8 ابواب تھے نا، 8 قسم کے مصدر. ٹھیک ہے. ہم اس کو 2 کر دیتے ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی. فعل کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں ہم نے؟ 4. کون کون سی؟ ماضی، مضارع، امر، نہیں. حرف کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جس کو کہتے ہیں عامل. عامل کا مطلب ہے جو تبدیلی لے کے آتا ہے اعراب میں، جیسے حرف جارہ، یہ بھی ہم نے پڑھے ہیں. عامل جو عمل کرتے ہیں، اپنے بعد والے اسم میں کیا کرتے ہیں؟ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں اس کا اعراب. اور غیر عامل جو کوئی تبدیلی نہیں لاتے، یہ بھی ہم نے پڑھے ہیں. جیسے واو ہے، زید و حامد، کوئی فرق نہیں پڑتا، واو کے بعد حامد حامد ہی ہے. ٹھیک ہے. غیر عامل جو کوئی عمل نہیں کرتے، کوئی تبدیلی نہیں لاتے اعراب میں. اعراب کہتے ہیں جو آخری حرکت ہوتی ہے. کلام میں پھر دیکھیں، مرکب میں ایک مرکب تام ہے اور ایک کیا ہے؟ ناقص. مرکب تام کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ. جملے کی پھر آگے کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ٹھیک ہے. جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. ٹھیک ہے. جملہ خبریہ کی آگے کتنی قسمیں ہیں؟ 2. جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ اور جملہ فعلیہ جس کی شروع میں فعل. اور جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی خبر دی گئی ہو، میں نے کھایا پیا، یہ کیا وہ کیا، فلاں ڈمکان، جو آپ اپنے دوست کو ساری خبریں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے جملہ انشائیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، اس میں خبر نہیں ہوتی. جملہ انشائیہ میں خبر نہیں ہوتی. جیسے امر کیا ہے؟ پانی لے کے آؤ، اس میں کوئی خبر ہے؟ حکم ہے. مت مارو، اس میں خبر ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. جیسے پکار، اس کی کتنی قسمیں انشاء کی؟ 10. کتنی؟ 10. امر، نہیں، استفہام.
تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب. ٹھیک ہے. ناقص اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جیسے مرکب ناقص، ہم نے اس میں بہت ساری قسمیں پڑھی ہیں. مرکب یعنی جو جملہ نہیں ہے، جو جملہ نہیں ہے. مرکب اضافی پڑھا ہے، اور کیا پڑھا ہے؟ مرکب توصیفی پڑھا ہے، اور کیا پڑھا ہے؟ مرکب جاری پڑھا ہے، اور کیا پڑھا ہے؟ مرکب اشاری پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بھی معروف ہے، اس کو مرکب عددی کہتے ہیں، عدد معدود، ثلاثۃ ایام. ٹھیک ہے. اس کی 10 قسمیں اس جملے کی، یہ نا ضرور یاد کر لیں. اچھا، امر تو پڑھ لیا نا، نہیں بھی پڑھ لی. استفہام بھی پڑھ لیا. استفہام کہتے ہیں انٹیروگیٹو سینٹینس کو. حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ استفہام ہے. ٹھیک ہے. اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ امر ہے. ٹھیک ہے. ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ نہیں ہے. استفہام کیا ہے؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی کی خبر آئی ہے؟ جو ڈھانپ لے گی. انٹیروگیٹو میں خبر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، سوال ہے نا. تو جو خبر نہیں ہے، استفہام. تمنی، جس میں تمنا ہو، تمنا میں بھی خبر نہیں ہے، آپ کی خواہش ہے نا، خواہش کا اظہار ہے. یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. کافر قیامت والے دن خواہش کرے گا نا. ترجی، رجا، لعل اللہ، یہ اللہ کے ساتھ، یہ لیتا کے ساتھ آتا ہے. تمنا، تمنا ہم نے پڑھی ہے نا، ماضی تمنائی. ترجی بھی پڑھی ہے اللہ کے ساتھ، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. رجا سے امید، جس میں امید ہو، امید کا پہلو. امید ظاہری بات ہے مستقبل سے متعلق ہوتی ہے نا، تو اس میں خبر تو نہیں ہوگی. تمنا کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، امید کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے. دونوں خبر نہیں ہے. اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہوتا، یہاں پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ترجی میں؟ ایسا ہو جائے، خبر نہیں ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. عقود، عقد سے نہیں، عقد، کانٹریکٹ. کانٹریکٹ میں بھی جو ہے کمٹمنٹ ہوتی ہے ایک. اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ خبر نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ کانٹریکٹ ہے. میں گواہی دیتا ہوں، حلف اٹھاتا ہوں. یہ آپ کمٹمنٹ کر رہے ہیں نا، خبر تو نہیں دے رہے. وہ اللہ کو یہ تو نہیں بتا رہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. کمٹمنٹ میں اور خبر میں فرق ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اگر طلاق کے بارے میں خبر دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی. اگر کہے گا نا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. کوئی چیز پیدا نہیں کر رہا ہے. انشاء کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا. عقود، ندا، ندا میں بھی خبر نہیں ہوتی. اللہم، یا اللہ. ندا ہم نے پڑھا ہے، ندا منادا. عرض، عرض کہتے ہیں کسی کو کسی کام پہ ابھارنا، ابھارنا. قسم، قسم تو بہت ہے قرآن مجید. قسم بھی خبر نہیں ہے نا، والعصر. ٹھیک ہے. تعجب، حیرانگی کے لیے. اس کے 2 صیغے آتے ہیں تعجب کے. ما افعلہ افعل به. ٹھیک ہے. افعل به. ما احسنہ، کیا خوبصورت ہے. ما احسنہ، ما اجملہ. افعل به کبھی اس وزن پہ آ جاتا ہے، کبھی اس وزن پہ. تعجب، تعجب میں بھی کیا ہے؟ خبر نہیں ہے نا، تعجب کا اظہار ہے نا. وہ سورہ مریم میں ایک آیت آتی ہے نا، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی. سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں ہے. ہاں، اسمع بہم وابصر. کیا ہے آیت؟ اسمع بہم وابصر فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم. اسمع بہم وابصر، کیا ہی ان کا دیکھنا ہوگا اور کیا ہی ان کا سننا ہوگا قیامت والے دن کافروں کا. ہم نے کہا نا کیا وزن ہے تعجب کا؟ افعل بھی، یا ما افعلہ. بعض اوقات یہ وزن بھی آ جاتا ہے. ما اسمعہ، کیا اس کا سننا ہوگا. ما ابصرہ، کیا اس کا دیکھنا ہوگا. ہاں، سامعہ کا مطلب سننا ہوتا ہے. اب یہ تعجب کے صیغے پہ آ گیا. افعل بھی، یہاں ایک ہے نا تو یہاں بہم آ گیا زیادہ کے لیے. کیا ہی ان کا دیکھنا اور کیا ہی ان کا سننا ہوگا قیامت والے دن. ٹھیک ہے جی.
جی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. تو انشاءاللہ سے اب ہماری اسم کی کچھ باتیں رہ گئی ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ کل اس کو وائنڈ اپ کر لیں. ٹھیک ہے, اسم سے متعلق جو باتیں ہماری رہ گئی ہیں جو اس کتاب میں نہیں ہیں, 3 حصوں میں نہیں ہیں جو باتیں اسم سے متعلق ضروری باتیں ہیں, وہ ہم کل اس کو پڑھ لیں گے. کچھ دوسری کتابوں سے میں دیکھ کے آ جاؤں گا تاکہ وہ لیکچر کا حصہ ہے اس میں ریکارڈ ہو جائے. پھر ہم جو ہے وہ اس کتاب کو دیکھیں گے, اس کو آگے سے شروع کریں گے فعل سے متعلق جو اس کی باتیں ہیں. پھر اس کتاب کو ختم کرنے کے بعد پھر 3 حصوں میں جو فعل سے متعلق کچھ باتیں رہ گئی ہیں اس کو بھی ہم 1-2 لیکچر میں کیا کریں گے, وائنڈ اپ کر دیں گے. اس طرح سے ہمارے 30 لیکچر ہو جائیں گے. کتابوں کے اوپر جو لیکچرز ہیں وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر کتاب جو ہے وہ 9 لیکچرز میں مکمل ہو جائے. تو 3 کتابیں 27 لیکچرز میں 3 لیکچر ہمارے اضافی ہیں جو ان 3 کتابوں سے ہٹ کے جو میٹیریل ہے جو ضروری تھا جو ان کتابوں میں نہیں آ سکا وہ ہم 3 علیحدہ سے لیکچرز میں اس کو ہم کور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.